اعتراض کیا ہے؟ یہ جو کالے کپڑوں والی مخلوق ہے نا کافر ہے. مولوی صاحب حوصلے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا یا تو یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں یا برائے نام سا مانتے ہیں. بیٹھتے ہوئے علی علی، کھڑے ہوتے ہوئے علی علی، فضائل میں علی علی، مصائب میں حسین حسین. انہیں پتہ ہی نہیں عقیدہ توحید کیا ہے. پہلا فکرہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت سارے خطبہ پہ زبان بندی ہو چکی ہے، بیان ہو چکا ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ تو مجھ سے سن لیجئے. رسول نگر میں جعفر جتوئی صاحب پہ بیان ہو چکا ہے. کئی وجوہات کی بنا پہ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نکلے بانی پہ پرچہ ہو، ذاکر پہ پرچہ ہو، تاکہ کسی طرح سے ذکر حسین کو روکا جا سکے. مہربانی کیجیے گا اس نازک دور میں خطبہ کے مسکین ذاکروں کا ساتھ دیجیے تاکہ ہم پردے میں سب کچھ کہہ جائیں اور کچھ بھی نہ ہو. مولوی صاحب ہمیں بتاتا ہے عقیدہ توحید کیا ہے. ولایت علی کی قسم سب سے افضل عقیدہ توحید صرف ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ سابقہ بت پرستوں سے نہیں علی سے لیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آئی ہے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہونا چاہیے تھا. جی غدیر کی شریف میں رہتے ہوئے اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، ہم سے بہتر صدقے جامع جی آپ کی سمجھ کے صدقے بھائی مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. عقیدہ توحید ہم سے بہتر کسی کے پاس خدا کی قسم نہیں ہے. نہ کسی مسلک کا نام لوں گا، نہ کسی کتاب کا ذکر کرتا ہوں، نہ کسی کی دل آزاری ہو. رومال میرے پاس ہے، اوپر رکھ کے اشارہ کروں گا. جس کی ماں شیعہ ہوگی وہ جملہ سمجھ جائے گا. جو ایسا شیعہ ہے جو نیا ہے، یہ باہر جا کے پرانوں سے پوچھ رہے کہ میں نے کیا کہا. میں کہہ رہا ہوں ہمارا اللہ نہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، نہ سونے کا کھسا پہنتا ہے، نہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھتا ہے. وزیر آباد کہلا لیو، حد نہیں ہو گئی. جس مسلک کا اللہ دوزخ سے نہیں بچ سکتا، ملا دوزخ سے کیسے بچے گا؟ بھائی خدا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرنا. جو بھائی باہر ہیں آپ بھی ہاتھ اٹھائیے جی، مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے بہتر بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. سب سے بہتر عقیدہ توحید کائنات میں علی ولی اللہ والوں کا ہے. کیا میرا ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ کیا ہر ماتمی یہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے؟ اگر میں کلمہ طیبہ کا ترجمہ کھولوں اور ترجمہ حق اور سچ ہو تو سارے اختلافات دور کر کے کیمرے کے سامنے لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سارے ماتمی اپنے نوکر کا، اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے. کروں ترجمہ؟ عقیدہ شیعت کا یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. کروں ترجمہ؟ آخری فکرے میں میرا ساتھ دیں گے؟ غازی کے علم کی قسم، سیاہ لباس کی قسم، ایام عزا کی قسم. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، علی ولی اللہ. علی اللہ نہیں، اللہ کا ولی ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. زندہ باد ہے جی. وزیر آباد زندہ باد ہے جی. توحید سننے والے زندہ باد ہیں. صدقہ جاواں جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ نے کلم. جی بسم اللہ کہنا بھائی، تیری زندگی سلامت. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، علی ولی اللہ. علی اللہ نہیں، اللہ کا. ہر ماتمی بولے علی اللہ نہیں، اللہ کا. مجھے اسی ولی اللہ کی قسم، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک. ادھار جملہ پڑھ کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلے جملہ ادھار سن لیجئے. جسے 3 اشرے یاد ہیں وہ بولے گا. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی کھل کے اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے غازی کا بابا علی بولا ہے. سن لیا آپ نے؟ میں اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھنے لگا ہوں. حتیٰ کہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے آپ کو، اللہ پر ایسے کھل کے نہیں بولے جیسے علی بولا. حالانکہ علی بادشاہ کا علم
محبت کی زبان چوسنے کا اثر ہے. میرا علی خود کہتا ہے میں خادم ہوں زہرا کے بابا کا, میں شاگرد ہوں بطول کے بابا کا, میں پتر اور بچہ ہوں حسین کے نانا کا. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ نبی, پورا پنڈال گرج کے بولے تو جملے کا حق ادا ہوگا. 1.25 لاکھ نبی اللہ پر کھل کے ایسے نہیں بولے جیسے غازی کا بابا علی بولا ہے. وزیر آباد کی حلالیوں آپ کا حق بنتا مجھ سے پوچھے کیوں بھائی؟ وجہ فقط یہ تھی اللہ ہونے کا شبہ علی پہ ہوا ہے, کسی اور پہ نہیں ہوا. بھائی کوئی سمجھنا میری بات کو؟ بسم اللہ کرا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ بھائی. بسم اللہ. بھائی بہت شکریہ. حسن بھائی, اللہ ہونے کا شبہ ذاکر صاحب علی پہ ہوا ہے, کسی اور پہ. بڑی چھلانگ لگا کے لوگوں نے کہہ دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نہیں, اللہ کا. نانوی ممبر صاحب جی بسم اللہ. کوئی سوال ہے؟ سوال ہو تو بتا دیجیے. توجہ جی. میرے محترم سامعین, کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک اور نبی بھی ہے جسے لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا؟ 3 سال میری محنت ہے وزیر آباد میں, کر لینا چھوٹو منو. چلو میں دوہرا دیتا ہوں. پتہ ہے کون؟ حضرت عزیر. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اچھا, عیسیٰ کے بارے میں سب جانتے ہیں, جناب عزیر کا سن لیجئے. میں نے کسی مجلس میں پورا واقعہ پڑھا تھا, صرف ٹچ دیتا ہوں, اشارہ کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. یہ نبی قرآن کہتا ہے کہ گدھے پہ سوار تھے. کس پہ؟ ادھے بندے چپ کر گئے ہو. چلے میں فکرہ کہتا ہوں, 5 بولے تو میں راضی ہوں. 5 پڑھوں فکرہ؟ فکر کی ضرورت نہیں ہے. جو نبی ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی گدھے پہ سوار ہو جاتا ہے. بہت شکریہ بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی. جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی گدھے پہ سوار. بسم اللہ جناب. شکریہ. سرکار جا رہے تھے, سخی لال شہباز قلندر کی زیارت کس نے کیا جی؟ میں نے بھی کیا. اللہ سب کو لے جائے. بزرگ سیدنا فقیر سیدنا علی والے ہیں, اللہ سب کو لے جائے. ان کے سارے والی طرف, قبر کے سارے والی طرف قلعہ الٹا ہوا ہے, پٹھی بستی. اسی طرح کی بستی قرآن میں ہے. اس کے قریب سے جناب عزیر گزرے تو کہتے ہیں اللہ جلدی کر رہا ہوں, موسم دیکھ رہے ہیں آپ, ماحول دیکھ رہے ہیں, اللہ تو سارے پٹھے پنڈ کو زندہ کیسے کرے گا؟ اچھا, بجائے اس کے کہ اللہ انہیں کر کے دکھاتا, قرآن کہتا ہے اللہ نے اس نبی کو وہیں پہ کھڑے کھڑے موت دے دی. کتنی دیر؟ قرآن میں آتا آمن 100 ایئر, 100 سال کے لیے اللہ نے قرآن اس نبی کو وہیں مار دیا, ساتھ میں گدھے کو بھی موت دے دی. قرآن 100 سال. قرآن اور وزیر آباد, قرآن اور وزیر آباد اور پرانا خادم, کوئی بچہ بھی رہ گیا دکھ ہوگا. قرآن کہتا ہے 100 سال پورا. ثم بعثہ, پھر اللہ نے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ فرمایا 1 ڈے, 1 دن, او بعض یومن, یا دن کا کچھ حصہ. اللہ کہتا نہیں میرے نبی تو یہاں 100 سال رہا. اب تو نے پوچھا تھا نا کہ میں اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا؟ ہاں مالک میں نے پوچھا تھا. فرمایا آپ گدھے کی طرف دیکھ, تو دیکھ ہم کھور کیسے ملاتے ہیں, کان کیسے ملاتے ہیں, دم کیسے ملاتے ہیں, جلد کیسے ملاتے ہیں, ہڈیاں کیسے ملاتے ہیں, آنکھیں کیسے دیتے ہیں, اس پورے جسم کو روح کیسے دیتے ہیں اور تیرے سامنے دوبارہ سے کیسے زندہ کرتے ہیں. پھر یہ گدھا زندہ ہو کے تجھے اپنی زبان میں کہے گا اے نبی مطمئن ہو جا, وہ کل شین قدیر ہے, وہ کل شین قدیر ہے, وہ کل شین قدیر ہے. اے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے پرانے انبیاء کے قصے اس لیے رکھے تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہو, عقل کریں, سوچے. یہ بتا اس قصے میں ہمارے لیے کون سی عقل کی بات ہے؟ فرمایا عقل کے اندھے ذہن مجتبی, یہی تو بتا رہا ہوں. 100 سال برس سے قرآن, نبی اور گدھا ایک قبر میں رہے. جب اللہ نے اٹھایا, نبی تھا, گدھا تھا. معلوم ہوا قبریں ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ اٹھائے گا پاک اٹھے گا,